अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अंजुम अनवर और मैं फाउंडर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड है और उसका नाम है हेल्पिंग हार्ट्स केयरिंग सोल। आज हम प्रेस क्लब इस्लामाबाद और आप तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे सारा इनाम की फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करें और उसके हवाले से कुछ बात करें। काश कि मैं आज इस मकसद के लिए यहाँ ना आई होती, काश कि हम किसी और टॉपिक पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, लेकिन बहुत ही गमज़दा दिल और बहुत ही हैवी फीलिंग्स के साथ मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ कि ये जो सारा इनाम, जिसको कि मैं कहती हूँ एक खूबसूरत फूल थी इस गुलशन का, इस दुनिया का, और जिस बेदर्दी से और जिस बहीमाना तरीके से उसको मसल दिया गया, बग़ैर सोचे समझे कि वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बहन थी, वो किसी की कज़न थी, वो किसी की भांजी थी, वो किसी की भतीजी थी, वो किसी की दोस्त थी, और सबसे बड़ी बात है वो एक इंसान थी और उसकी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस थी। उसने पढ़ा था, उसने लिखा था, वो एम्पावर्ड वुमेन की एक ज़िंदा मिसाल थी। लोगों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए वो एक मिसाल थी, लेकिन जिस बेदर्दी से उसको इस दुनिया से रुखसत किया गया, इसकी मिसाल शायद बहुत कम मिलती है। तो मेरी दिली हमदर्दी यहाँ है उनकी फैमिली के साथ और उनके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लवाकिन हैं, और आज हम यहाँ आए हैं कि हम उनकी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करें और उनके व्यूज़ भी जानें कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। शुरू में तो ये लोग इतने शॉक में थे कि उनसे बात भी नहीं हो सकती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा वक्त आया कि ये थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा बात जो है वो इनकी फैमिली से आप लोगों की बातचीत हो और उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो। लेकिन एज अ ह्यूमैनिटेरियन, एज अ फिलांथ्रोपिस्ट एंड एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं समझती हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और हर उस इंसान की ज़िम्मेदारी है जिसके दिल में इंसानों के लिए प्यार है और इंसानों के लिए मुखलिसी है कि आप सारा की आवाज़ बने। आज सारा हम लोगों में नहीं है, लेकिन सारा जैसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको हम बचा सकते हैं। इसको हमने इबरत बनाना है। हमने जब तक आराम से ना बैठना है ना सोना है। ये मैंने तहैया किया है, अपने अल्लाह से वादा किया है कि जब तक हम आराम से और चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम मुजरिम को काफ़िर किरदार तक नहीं पहुंचाते, ताकि आने वाली दूसरी बच्चियां इस जुल्म से, इस तशद्दुद से, इस वायलेंस से बचें। ये इन बच्चियों का हम पर हक है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं जो चली गई। पहले नूर मुकद्दम का आप लोगों के सामने केस था और कितनी सारी बच्चियां हैं, अब ये सारा। तो आप लोग सब हमारी आवाज़ बने। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप सब ने हमारा साथ देना है और इसको दुनिया के कोने कोने में सारा की आवाज़ बन के हम लोगों ने इसको पहुँचाना है। तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ सारा के फादर, सारा के वालिद मिस्टर इनामुर रहीम, जो कि कनाडा से पता नहीं किस तरीके से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचे होंगे और किस तरीके से अपनी बेटी को दफनाया होगा और किस तरीके से ये सारा गम झेल रहे होंगे। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा नीचे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अपने वक्त निकाला और आप मेरी आवाज़ बन रहे हैं। आप उन सब बच्चियों की आवाज़ बन रहे हैं जिनके साथ इस किस्म के हादसे हुए हैं और हो सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर और आपसे तवक्को रखता हूं कि आप हमारा आखिर तक साथ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में जब तक के एफ़र्ट ना की जाए कुछ हासिल नहीं होता। तो
anyway, میں آپ سے صرف وہی باتیں کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے، اور میں سارا کی پرسنل لائف یعنی بیسک جو اس کی کوالٹیز تھیں ان کے متعلق بات کروں گا، اور اس کا بعد میں شاہ نواز اس کی ماں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا اور جو یہ اس چند ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس کا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فکر۔ تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، بہت پیاری تھی ہمیں اور بہت لائق تھی۔ اس نے زندگی میں ایجوکیشن میں اس نے اپنے کلاسز میں ٹاپ کیا، اور اس کو باہر پڑھنے کا شوق تھا۔ سن 2000 میں ہم لوگ کینیڈا چلے گئے، وہاں پر او لیول کرنے کے بعد وہ یہاں سے اس نے او لیول کیا، اپنے اسکول میں ٹاپ کیا، پھر ہم کینیڈا چلے گئے، ادھر اس نے او اے سی کیا، اونٹاریو ایڈوانس سرٹیفکیٹ، جو کہ ہائی اسکول کے برابر ہوتا ہے۔ وہاں پر اس نے ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ ون کیا، جو کہ بہت ہی لائق بچوں کو ملتا ہے۔ پھر اس نے بی اے اور ایم اے اکنامکس کیا یونیورسٹی آف واٹرلو سے۔ تو سارا کا شروع سے ہی کیریئر اورینٹڈ بچی تھی، اور وہ پھر وہاں سے اس نے کچھ عرصہ گورنمنٹ آف کینیڈا میں آٹوا میں جاب کیا، مگر وہ پاکستان میں کچھ عرصہ جاب کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر اس نے یو بی ایل اور یو ایس ایڈ میں تقریباً 2-2.5 سال کام کیا ملا کے۔ اس کے بعد وہ ابو دھابی چلی گئی، وہاں پر اس کا بہت اچھا کیریئر رہا۔ ڈیلائٹ سے اس نے کیریئر سٹارٹ کیا، پھر اس کو گورنمنٹ جابز آفر ہوئیں، اس نے ایک گورنمنٹ جاب کیا 5 سال تقریباً، اور پھر پچھلے سال اس نے دوسرا جاب سوئچ کیا۔ ہر جاب سوئچ کے بعد جو پرانا اس کا امپلائر ہوتا تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ سارا جوائن اس اگین پلیز، کم بیک ٹو اس۔ تو وہ کیریئر میں اپنے ایڈوانس کرتی رہی۔ تو اس زمانے میں اس کو بہت سے رشتے بھی آئے، تو وہ اس طرف بہت کم اس کا رجحان ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گی شادی۔ بہرحال وہ آگے بڑھا۔ پھر پچھلے 8-10 ہفتے کے دوران یہ واقعہ پچھلے تقریباً یہ 10 ہفتے کی بات ہے، جب کہ سارا نے ہمیں بتایا کہ ان کا کوئی کنیکشن ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے انہیں ڈیٹیل پوچھی تو اصل میں اب وہ شی واز 38 ایئرز اولڈ، تو انہوں نے پرابیبلی خود فیصلہ کر لیا اور انہوں نے شادی کر لی انیشلی، اور یہ ہمیں جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا، اور پرابیبلی ان کی شادی جو تھی وہ 3rd ویک آف جولائی میں ہوئی تھی۔ تو ان اینی کیس ہم نے پہلے تو ہمیں بہت شوق ہوا، انفیکٹ شوق تو اب اور زیادہ ہے۔ تو ہم نے اسینشلی اس سے ملا کے، اور اس نے بھی کہا کہ میں بالغ ہوں، میں 38 ایئرز اولڈ ہوں اینڈ آئی کین میک مائی اون ڈیسیجنز۔ تو ہم نے ایونچولی ہم نے کہا کہ ہم اپروو کرتے ہیں۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ کن سے شادی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا شاہ نواز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شاہ نواز جو ہیں ایاز امیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارا کمفرٹ لیول اسٹیبلش ہوا، کیونکہ ہم ایاز امیر صاحب کو ایز اے بیلنسڈ جرنلسٹ ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور ان کو سنتے تھے، ان کے پولیٹیکل ویوز ہمیں معلوم تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ ہوا کہ اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مگر یہ ہے کہ ہمیں پھر تو اس کے بعد یہ اٹ از ویری کوئک تھنگ، یعنی تھنگز آر ہیپننگ سو فاسٹ کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا، اور تھنگز آر موونگ۔ تو پھر بچے پوری بات بھی ہمیں شیئر نہیں کرتے۔ تو ان اینی کیس وہ میرا ان سے رابطہ رہا۔ تو چند ہی دنوں کے بعد اس نیوز کے شاہ نواز کی ماں نے ہم سے ٹیلی فون پہ بات کی، ہم اس وقت کینیڈا میں ہی تھے، اور اس نے کہا کہ سارا بہت پیاری بچی ہے اور ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور شاہ نواز بھی اس کی سب کی سارا کی اور شاہ نواز کی تعریفیں کیں، اور ہمارا کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول بڑھا
کہ وہ ایک اپنے پیرزادہ صاحب کی سابق بیوی تھیں. تو ہمارا کانفیڈنس لیول جو تھا تھوڑا سا اسٹیبلش ہوا. پھر بھی ہمیں فکر رہتی تھی کہ کیا ہے. تو اس کے بعد کئی دفعہ بیٹی سے باتیں ہوتی رہیں تو وہ اکثر شاہ نواز کی تعریف کرتی تھی، حالانکہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ بیٹی ہماری ابو دھابی میں رہتی تھی اور شاہ نواز اسلام آباد میں. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا وہ آتے ہیں کبھی تمہیں ملنے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہی از نیور ٹریول ٹو ابو دھابی. بیٹی جو تھی وہ ہمیں بتایا کہ ہم نے اسے منع کیا کہ بیٹا جب تک کہ ہم کوئی فارملائز نہ کر لیں تو نہیں کرنا. تو ایونچولی وہ باتیں چلتی رہی. اس کی ماں سے ایک دو دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی. شاہ نواز نے بھی میرے ساتھ بات کی تو وہ بات کرنے میں بڑا یعنی سینسیبل تھا باتوں میں، اس طرح کہ وہ آپ کو کنونسنگ تھا اور ہماری تعریف کرتا تھا کہ انکل آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور مجھے باپ کا پیار نہیں ملا اور میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمارا ایک قسم کا مورائل بوسٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی ماں بھی ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اندر سے اس کو ایکسٹارٹ کر رہا ہے، یعنی اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ میری بیٹی کی انکم کافی ہائی تھی. اور یہ پریڈیٹرز اور اس طرح کے ایکسٹارشنسٹ ایسے ٹارگٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں اور دے فائنڈ آؤٹ. اور یہ ہماری بچیاں وہاں کی پلی ہوئی ہوتی ہیں، دے آر ویری ویری سمپل. وہ آپ کی جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بلیو کرتی ہیں اور انہیں ہیرا پھیری کی اور ادھر ادھر کی ٹال مٹول یا ادھر ادھر کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ اس کے جھانسے میں آتی رہی اور اب معلوم نہیں کہ کتنے پیسے اس نے ایکسٹارٹ کیے. ہماری بچی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر اسٹیبلش ہو جائے، اس کی فیملی اسٹیبلش ہو اور گھر بسائے، اور وہ کئی چیزیں ہمیں چھپاتی تھی. بہت کم اس نے ہمیں اس کی نیگیٹو چیزوں کے متعلق بتایا. تو ہم کانفیڈنٹ رہے. تو یہ بات آگے بڑھتی گئی تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھائی اوکے، ہمارے بھتیجے کی اکتوبر کے آخر میں اراؤنڈ 30 اکتوبر شادی تھی میرے سگے بھتیجے کی، میجر سعد کی. تو ہم نے سب پاکستان آنے کا پلان کیا کہ ہم پاکستان آئیں گے اور بیٹا پھر ہم آپ کے ساتھ ایک فنکشن کریں گے. ان کی بھی فیملی ہوگی، 40-50 ان کے لوگ ہوں گے، 40-50 ہمارے لوگ ہوں گے، ایک فنکشن کریں گے اور پھر تم مطلب ہے کہ ایک سیٹ اپ ہو جائے گا، ایک دوسرے کو فیملیز جان لیں گی. تو دس واز پلان فار فرسٹ ویک آف نومبر، ہمارا میرے بھتیجے کی شادی کے بعد. تو آل آف اے سڈن ان دا مین ٹائم بیٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ رابطہ اس کا قائم رہا. اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی نے ایک دفعہ یا 2 دفعہ شاید پاکستان وزٹ کیا، مگر وہ ہمارے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ ہم نے اسے منع کیا تھا. کیونکہ بچے آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اسے اسٹرکٹلی شاید بند کر دیتے یا روک دیتے. تو ہمیں بھی اتنا ڈر نہیں تھا. ہم صرف چاہتے تھے کہ ایک فارمل طریقے سے وہ بچی آپس میں یہ بچے مل جائیں. اور ہمارا اس وقت تک اس شاہ نواز کے متعلق کوئی نیگیٹو انفارمیشن ہمیں نہیں ملی تھی سوائے ایک ریفرنس کے کہ وہ کیا نام ہے، اجاز امیر صاحب کا بیٹا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ان کا بیٹا بھی اسی طرح کا سمجھدار اور سلجھا ہوا ہوگا. مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اپنی غلط فہمی کا شکار رہے. اور چونکہ ہم 10,000 میل دور بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا کوئی طریقہ بھی معلوم بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ہم ویریفائی کریں یا معلومات کریں. ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بچے اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اٹ از فائن. مگر ہمیں بعد میں معلوم ہوا، اور اب ہم جب ہینڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو اس کا جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا اور ہمیں کانفیڈنس میں لینے کا، وہ ایسا تھا جس طرح پریڈیٹرز کا ہوتا ہے، ٹپیکل پریڈیٹرز اور ٹپیکل ایکسٹارشنسٹ. کیونکہ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اس سے بہت سے پیسے مانگتا رہتا تھا اور بہت سے پیسے اس نے اس سے
मालूम किए। अभी तक हमें एग्जैक्ट अमाउंट्स का मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के अकाउंट्स सब अबू धाबी में हैं और हम अभी काफ़ी हमें लीगल प्रोसेसेस करने पड़ेंगे उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। और हर तरफ से अब हमें परेशानी है कि यहाँ पर कोर्ट के केसेस हैं, वहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, और बेटी का गम जो है वो हमें सोने भी नहीं देता। तो आप लोगों से अब मेरा एक सहारा है, पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम, अल्लाह करे कि हमें जल्दी इंसाफ मिले और कोर्ट सिस्टम जो है हमारे उस मुजरमों को सज़ा दे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एविडेंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उस शाहनवाज़ के ख़िलाफ़। और शायद शाहनवाज़ ने मेरी बेटी को बरगलाया था, उधर बुलाया या जिस तरह भी हुआ उनका मेल हुआ और उसने उसको बेदर्दी से मार दिया। और फिर मैं अपनी बेटी के बाकी सर्टिफिकेट लेता था, फिर मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न रहें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें और ऐसे प्रेडेटर्स को और ऐसे जालिम लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि इन लोगों का कोई राइट नहीं है ज़िंदा रहने का अगर वो दूसरे इंसानों की जान इतनी सस्ती समझते हैं। उनको लूट मार के फिर उनको ठिकाने लगाने का प्लान रखते हैं, और ये सब प्लान काम था। और मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि उस रात उस फार्म हाउस में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, शाहनवाज़, उसकी माँ और मेरी बेटी, और सुबह मेरी बेटी की लाश मिली है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस काज को कायम रखें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसको, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि यहाँ अदालतों में कितना टाइम लगेगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और हर वक्त वहाँ मौजूद रहूँगा जहाँ मुझे इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम साहब, ये बताइएगा, अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है और जो सबूत इकट्ठे किए गए उससे आप मुतमईन हैं? जी मुझे मालूम नहीं है जी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से फुर्सत नहीं है, और हमारे वकील साहब कहते हैं कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं और इसमें कोई लूप होल्स नहीं, एयर टाइट केस है ये इंशाअल्लाह। कहा जा रहा है कि शाहनवाज के साथ सारा की लड़ाई पैसे पे हुई थी। आपको मालूम है कि कितने पैसे उसने उससे लिए थे? हमें कुछ मालूम नहीं है, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि जब तक हम बैंक रिकॉर्ड्स नहीं देखते और जब तक हमें ये मालूम नहीं हो, क्योंकि अब एक शाहनवाज है वो पता नहीं क्या कहेगा, मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है जी। सर ये बताइएगा, अयाज मीर को बरी कर दिया गया है इस केस में, तो आप इससे मुतमईन हैं? क्योंकि अयाज अमीर का उस वक़्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे और वो चकवाल में थे, और उन्हें इंफॉर्मेशन हमारे वकील के और पुलिस के मुताबिक सुबह के वक़्त मिली थी। अब जाहिर है, हम देखिए जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम किसी बेगुनाह को जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए या सस्पिशन ना हो, हम उसको इस केस में शामिल नहीं करना चाहते। अगर कोई बेगुनाह है तो ही इज़ ओके, ही इज़ फ्री, और अगर कोई कसूरवार है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे जो दफात शामिल किए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी दफ़ात हैं जी, आई एम नॉट ए लॉयर, आई डोंट हैव एनी आइडिया। जी सर, मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इमोशनली ये फैमिली जिस ट्रॉमा से और जिस ट्रेजेडी से गुजरी है, अल्लाह ना करे कि कभी भी दुनिया में किसी के साथ ये हो। तो ये बहुत ज़्यादा शॉक में है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी इनके पास नहीं है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा, इनकी मीटिंग्स होंगी और आगे फिर इनको इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो फिर आपके साथ शेयर होगी। लेकिन अभी बस हम इनके व्यूज़ के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि ये अब इनको नहीं पता भी नहीं है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारा के बड़े भाई फ़ारूक नाम से, जो कि उनको अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। ये मुझे मालूम है कि फ़ारूक के दिल में अपनी बहन के लिए कितने प्यार था और वो कितनी इनोसेंट थी और कितनी लाडली थी अपने बाप की और अपने दोनों भाइयों की। तो आइए बात करते हैं फ़ारूक नाम से।
Thank you all for coming here and giving us an opportunity to speak. It is with overwhelming grief and deep sorrow that we mourn the loss of our beloved daughter and sister, whom we lovingly call Sonu. She was an innocent, unsuspecting, and credulous person who genuinely believed in the innate goodness of humanity. From her early childhood, she was fond of books and had become an avid reader. The last time she left for Abu Dhabi, she had neatly organized her collection of books and covered the shelves to prevent dust from accumulating for the next time she would be back. Sarah excelled at school and was a high achiever throughout her academic life. She was an honors student at the University of Waterloo and graduated with distinction in arts and economics. In her career, she was an accomplished and dedicated professional, always aspiring for excellence. She held various appointments in Canada, Pakistan, and last of all in the Middle East in the finance and economic development sector. My sister Sarah was murdered in cold blood, mercilessly bludgeoned to death by Shahnawaz Amir, son of Ayaz Amir, in what appears to be a well-thought-out and malicious entrapment with intention to kill. We have lost a beautiful and caring person, which is an irreplaceable loss. A light ruthlessly extinguished by Shahnawaz Amir. I would like to close this with a verse from the Surah Nisa in which Allah reminds us all, O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it's against yourselves, your parents, your relatives, be they rich or poor. Allah is best to ensure their interests, so do not let your desires cause you to deviate from justice. If you do distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. May Allah always guide us towards the truth. Assalamu alaikum. Thank you. शुक्रिया जी। हाँ, और वो एंड करेंगे। आपने देखा कि एक भाई के दिल में जो जज्बात हैं वो शायद आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे, मैंने तो महसूस किया। नहीं मुझे बताओ। मैं बात करता हूँ। जी ये केस हम ये लेके चल रहे हैं and we are very satisfied with the law process and we have confidence in the law system in Pakistan and we leave every details to our lawyer and the investigation authorities. So we don't have anything to comment about the investigation, the evidences or anything else. So if you want to talk about Sonu, Sarah, which is my sister, we will be pleased to accommodate those questions, but we are not going to talk about the case because it may jeopardize the... Yes, we are satisfied with whatever the police has. जो भी सबूत उन्होंने इकट्ठे किए हैं, we are satisfied with it. और मैं और भी बता दूं और हाँ जी, up to this point पुलिस इज़ वेरी कोऑपरेटिव और इसमें हाईएस्ट अथॉरिटीज़ ने हमारे साथ कोऑपरेशन की है, उन्होंने हमें टाइम दिया है और रादर उन्होंने हमें खुद इनवाइट करके हमें टाइम दिया है इस केस के मुकाबले में। तो हम सेटिस्फाइड हैं कि पुलिस हमारे साथ हमेशा रहेगी और लॉ भी और अदालतें भी हमारा साथ देंगी। हमें बहुत यकीन है अपने जस्टिस सिस्टम पे। नहीं सर, नहीं। उसके अलावा भी आपने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है कि ये आदमी शाहनवाज एडमिट था एक हॉस्पिटल में, उसको जबरदस्ती वाले साहब लेके आए कि भैया मेरा बेटा ठीक है, उन डॉक्टर ने मना कर दिया था। इसके नहीं हमें इसके बारे में हमें कोई पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। चलिए अब हम बात करेंगे 2 मिनट इनके एक दो कमेंट दूसरे जो भाई हैं, ठीक है, उनका नाम है उमर इनाम और वो भी अपने 1-2 बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा मेरी छोटी बहन थी, तो ये था हम आखिरी बार हमसे मेरी पिछली छोटी पे हम सब इकट्ठे थे तो आखिरी बार तभी मुलाकात हुई थी।
تو میرے ساتھ ویسے ہی وہ بڑی کھل کے باتیں کرتی تھی، اپنے پلانس وغیرہ سب کچھ. تو بس اب یہی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب وہ کینیڈا آئی تھی تو میں اس کو ایئرپورٹ پہ کرنے گیا تھا. میں تقریباً 3-4 گھنٹے دور رہتا ہوں ایئرپورٹ سے. تو وہی وقت ابھی یاد آتا ہے کہ جو ہم نے ڈرائیو میں ایک ساتھ ٹائم گزارا تھا وہ کیسا گزرا. اور بس وہی یادیں ہیں میرے پاس ابھی جن پہ میں جو میرے دماغ میں آتی ہیں. باقی اب وہ تو واپس نہیں آ سکتی مگر بس اس کی ہمیں اب انصاف چاہیے. بیسیکلی ہمیں کوئک تیز انصاف چاہیے. بس یہی ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ابھی. اور بس یہی فی الحال کہہ سکتا میں. اور اب ہم درخواست کرتے ہیں، ٹائم کی کمی کے باعث ہم میرے خیال ہے اس کو ریپ اپ کریں گے. درخواست کرتے ہیں بریگیڈیئر اسلم صاحب کو جو کہ سارا کے پھوپھا ہیں، اور ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ وہ اس کیس کے بارے میں تو نہیں لیکن سارا کے بارے میں ہم سے کیا اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں. میں بریگیڈیئر اسلم ہوں. میں پاکستان پیس کونسل اور جسٹس کا سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے، میں اس پر بات تو زیادہ نہیں کروں گا. میں صرف سونو کے اوپر بات کروں گا. اور یہ میری بیگم ہے، یہ اس کی پھپھو ہے اور میں اس کا پھپھا. یقین کریں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سلیپ پیسفلی بیکاز وہ اس کی ہر باتیں ہمیں یاد آتی ہیں. اور جب بھی وہ چھٹیوں پر یہاں آتی تھی تو ہمارے گھر ضرور آتی تھی. اور میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ اتنی انٹلیکچوئل ڈسکشن کے ساتھ ہوتی تھی. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ پاکستان کا احساسہ تھی. ویری فیو پیپل نو وچ شی شیئرڈ ود می دیٹ اس نے یو اے گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے سینئر کنسلٹنٹ اینڈ ایڈوائزر اس نے وہاں کی گورنمنٹ کے لیے ایک پاپولیشن کا فیزیبلٹی اور پاپولیشن کی فور کاسٹ کا ماڈل بنایا تھا. تو یہ وہ لوگ بناتے ہیں، اس لیول کے لوگ بناتے ہیں جو کہ بڑے ٹاپ لیول کے اکانومسٹ ہو. تو اٹ از اے ویری ویری بگ لاس. اور اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اس کی فیملی کو صبر دیں. بیکاز یہ لاس خالی فیملی کا لاس نہیں ہے، یہ پورے ملک کا لاس ہے، یہ کینیڈا کا لاس ہے. تو میں اس سے زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا. اگر سلمہ کچھ آپ کہنا چاہیں تو یہ ڈاکٹر سلمہ ہیں، ان کے پھوپھو ہیں. تو یہ ان کے ساتھ بہت شی واز ویری کلوز اور آ کے ڈسکشن کرتی تھیں، گھر پر آتی تھیں اور باتیں ہوتی تھیں. بس وہ اس ظالم نے ہم سے وہ ہمارا جیم آف فیملی تھی، وہ اس نے ہم سے چھین لیا ہے. اور اب ایسا یہ لاس ہے کہ اب اس کو ہم باتوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے. ہم اس کو بھلا نہیں سکتے، بس اس کی یادیں ہیں ہمارے پاس. آ کے وہ ہمارے گھر بہت ٹائم گزارتی تھی، بہت باتیں کرتی تھی. کیا اس دفعہ جب آئی تھی تو آپ لوگوں کے گھر آئی تھی اور اس دفعہ بس یہ لاسٹ ٹائم تھا کہ اس نے ہمیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. کاش کے کیا ہوتا. تھینک یو. دیکھیں کیا حالت سے یہ لوگ گزر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب صرف اور صرف ہم بات کریں گے سائرہ قادر سے جو کہ مونی کی فرسٹ کزن ہے. اینڈ شی واز ویری ویری کلوز ٹو سائرہ. اور سائرہ کی فرسٹ کزن ہے، سارہ کی فرسٹ کزن ہے، نام ہے ان کا سائرہ قادر. اینڈ شی واز ویری کلوز ٹو سارہ. تو ان سے بات کریں گے کہ کیا یہ اپنے جذبات ہمیں ساتھ شیئر کریں گی. السلام علیکم. I'm Saira Qadir and Sara was my first cousin. میں اس کے تایا کی بیٹی ہوں. She was the only daughter, so she was very close to me. She was my little baby sister. تو یہ تو آپ سب سن چکے ہیں کہ وہ بہت انٹلیکچوئل تھی، بہت
لیکن ساتھ ساتھ میں وہ بہت ریلیجیس مائنڈیڈ بھی تھی. ایز آئی ایم رننگ اے ٹرسٹ فار فزیکلی ڈسیبل, تو مجھے وہ اکثر ڈونیشنس بھیجا کرتی تھی میرے ڈسیبلس کے لیے, اور بہت سوئی, بہت ہمبل. بس میری ریکویسٹ ہے میڈیا سے بھی کہ وہ آپ لوگ ہمارا آخری وقت تک ساتھ دیں, اور یہی میں کورٹ سے بھی امید رکھتی ہوں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن, تو تاکہ ہم آگے کوئی ہمیں ایسا کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ کسی کی بیٹیوں کو, کسی کی بہنوں کو, کسی کی چھوٹی بچیوں کو کوئی اس طرح سے بروٹلی مرڈر کرے کسی کا. تھینک یو. جسٹ اے ورڈ فرام کرنل اکرام. جی جی اس کا چاچا ہے اور بڑا اس کے ساتھ دوست تھا. جسٹ 1 منٹ. جی جی السلام علیکم. جی آئی ایم کرنل اکرام, میں سارا کا چاچا. سارا واز مائی ویری ویری beloved niece. We loved her so much. Every one of us loved her so much. جب ہمارے گھر میں آتی تھی تو ایسے ہوتا تھا جیسے بہت رونق ہو گئی ہمارے گھر میں. بیٹے کی شادی میری ہے 29 اکتوبر کو, تو میں نے جب وہ ہال بک کرایا تو میں نے اس کی فوٹو کاپی سارا کو بھیجی کہ میں نے کہا بیٹا پلان یور لیو اکارڈنگلی, اینڈ بڑا انتھوزیاسٹکلی اس کا میسیج واپس آیا مجھے, مبروک چاچا, انشاءاللہ آئی ول بی دیئر. بٹ وی نیور نو کہ شی ول بی ہیئر ان وٹ اسٹیٹ. تو ہمارے گھر میں تو ابھی سارے خوشیوں کا ایک وہ چل رہا تھا سلسلہ. یہ میرے جو بھائی ہیں اور میری بھابھی ہیں یہ آتے تھے پاکستان, دے یوز ٹو لیو ہیئر فار منتھس. لیکن جو میرے نیفیوز ہیں اور ان کی جو فیملی ہے یہ بہت عرصے تک نہیں آئے پاکستان میں. تو ابھی ہماری فیملی میں وی ور پلاننگ ٹو گیٹ ٹوگیدر, اور ایوری بڈی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ کہ ہماری فیملی ابھی اکٹھی ہوگی, اینڈ ایوری بڈی واز پلاننگ ٹو کم 2 weeks بفور دا ڈیٹ. بٹ وی نیور نیو دیٹ ویل بی گیٹنگ ٹوگیدر. ابھی ہمارے گھر میں ماحول جو ہے وہ جو خوشیوں والا ماحول تھا آل ٹوگیدر اٹ ہیز چینج. ابھی مرڈر جو ہے نور مقدم والا مرڈر جو ہے اگر وہ ہینگ ہو گیا ہوتا تو آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا. وی ایکسپیکٹ کہ اس کیس ٹو سیو ادر innocent girls from such consequences, our justice system inshallah will move. Before we end, just sorry, because now we would request Wasim Qadir, یہ جو کا cousin ہے اور he is also USA based, اور ان کے ساتھ بڑا انٹریکشن بھی رہتا تھا, اور آف کورس فرسٹ کزن کے ناطے تو ان سے کہیں گے کہ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. Assalamu alaikum. Thank you for your time. I did not prepare anything to say, and again, quickly, Pakistan jo banaya gaya tha, wo banaya gaya tha, it was created based on the two-nation theory for the protection of Muslims. If we cannot provide protection to our women, children, and the weak, then this brings into question the whole point of our existence. میں اس لیے میڈیا سے اور اتھارٹیز سے بس یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا انجام ایسا ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا سکے اور برے طریقے سے نظر نہیں ڈال سکے. آپ لوگوں کے ساتھ کا شکریہ.